الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المتقين الراشدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب اور آپ سب دوست جنہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر خصوصی رحمت نازل فرمائے اور سرکار کی نظر کرم میری تقریر اس میں نعرہ لگائیں یا نہ لگائیں سنے غور سے کیونکہ ایک دو سوالوں کے جواب بھی دے دیں پھر میں موضوع شروع کروں. پہلا سوال یہ ہے کہ آپ میلاد کیوں مناتے ہیں؟ بھائی اگر تمہارے عقل اپنی جگہ پہ ہے تو یہ میلاد ہم نہیں صرف مناتے، یہ تو جنت اور پورے آسمانوں اور زمینوں میں منایا جاتا ہے. سرکار کی آمد معمولی بات نہیں، اور سرکار خود ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس دن میں تشریف لایا ہوں. بات سمجھے آپ؟ تو ہم تو ہمارا روزہ نہیں رکھتے کے چکر میں ہمیں، لیکن میلاد منائیں، آرائش کریں، درود و سلام پڑھیں، لیکن دو تین کام نہیں کریں. رستے بلاک نہیں کریں اور موسیقی نہیں بجائیں. مجھے کوئی ڈر نہیں آپ مجھے سنیں یا نہ سنیں، کیونکہ میں تو بھی ہوں نا. میں نے کون سا پیسے لے کے آنا، یہ پیسے لے کے جانا ہے. میرا کام تو ہے آپ کو نصیحت کرنا. میلاد کو کرسمس یا دیوالی نہ بناؤ، لیکن مکمل بناؤ. اور وہ کیسے؟ نوافل پڑھو، قرآن پڑھو، درود السلام کی محفلیں برپا کرو، جلوس بھی نکالو، لیکن اس جلوس کو سیاسی جلوس نہیں بناؤ. اس جلوس ضرور پڑھتا ہو اس مقام تک جائے جہاں کوئی عالم دین آپ سے خطاب کرے اور سرکار کی باتیں آپ کو سنائیں. میلاد بنانے میں پابندی کوئی نہیں. اور دوسرے اعتراض تب کرتے ہیں جب ہم پھول پٹاخے کرتے ہیں. میلاد منانے کا جہاں تک تعلق ہے تو پہلے بھی میں کہا کرتا ہوں کہ آپ سارے دن ٹکا بیٹھتے ہیں، آپ سارے دن چھوڑتے ہیں، پھر ہم بھی سوچ لیں جب 14 اگست منایا جاتا ہے، 23 مارچ منایا جاتا ہے، 6 ستمبر منایا جاتا ہے، یوم کشمیر منایا جاتا ہے، ہر تقریب آپ مناتے ہیں. جس کے لیے کائنات بنی ہے اگر اس کا دن منا لیا جائے تو کون سی بات ہے؟ بات آپ سمجھیں. لڑائی جھگڑے ہوئی پہلے نہیں مناتے تھے، پہلے اپنے مطابق مناتے تھے. آج کے دور میں ہم اپنے مطابق مناتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ میلاد کی احتیاط ضرور کریں. اور خاص کر اپنی بچیوں کو کہیں کہ وہ میلاد پہ اس طرح لاتے نہ پڑے آرائش کر کے کہ وہ گناہ میں شمار ہو. باپردہ محفلیں کریں اور تبلیغ کریں. اور اصل مقصد
میلاد کا کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت مضبوط ہو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت مضبوط ہو، اور اہل بیت و صحابہ کی عظمت مضبوط ہو، اور اولیاء کا احترام مضبوط ہو۔ اور اگر یہ چیزیں نہ ہوں، یہ پڑھا لکھا مجمع میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے کائنات تخلیق فرمائی، سائنس جو مرضی کہتی رہے کہ جس ذرا پیدا ہوا، ذرے سے ذرے پیدا ہوئے پھر کائنات، اور یہ یزدانی توانائی زندگی یا جیلی فش سے جو ہے وہ نسلیں آگے بڑھ گئیں، تو جیلی فش سے نسلیں آگے بڑھی ہیں تو جیلی فش بھی ویسی کیوں تیر رہی ہے سمندر میں؟ ایک صاحب ڈارون کا نظریہ صحیح پیش کر رہے تھے اس دن کہ جی حضرت آدم تو بعد میں باشعور ہوئے، یہ پہلے جنہیں ہم جن کہتے تھے اصل میں یہ پرانے انسان تھے۔ اور نہیں میرے بھائی، جن تھے، اور پہلا باشعور انسان جسے تخلیق فرمایا گیا اس کا نام ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ بات آپ سمجھیں، ان سے پہلے باشعور انسان کوئی نہیں تھا، البتہ انسان نما جن اور جانور ہوتے تھے، اور جنوں میں بھی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، عامل ہوتے ہیں، اور ہوتے ہیں، ان میں ایسے بھی ہیں جو بالکل انسانوں کی طرح جسم رکھتے ہیں۔ تو کھوپڑیوں کا مل جانا جو ہے وہ حضرت آدم کی تخلیق پر تم حرف نہیں اٹھا سکتے۔ یہ ڈارون کی تھیوری ہے اور ڈارون تک ہی رہنے دیں۔ ہمارا مذہب اور کچھ کہتا ہے۔ بات آپ سمجھیں، میری باتیں سن رہے ہیں؟ سنتے رہیں۔ دوسری بات کہ جو ممبر پر بیٹھتا ہے، میں نے روایتی میلاد آپ کو اس لیے نہیں سنانا کہ وہ تھے مولوی صاحبان نعت خوان، ہر وقت جو آپ کو سنا رہے ہیں میں دو چار باتیں سنتا ہوں۔ جو بھی اٹھتا ہے امامہ باندھا ہوا ہے، داڑھی چمکائی ہوئی ہے، گاؤن پہنے ہوئے ہیں، اور ڈائریکٹ جناب مصطفیٰ کے والدین پہ بات کر رہا ہے، وہ جہنم میں، نعوذ باللہ۔ بات سمجھو میری، حضرت مطالب کی ایمان پہ بات کر رہا ہے۔ اور ایک سب سے بڑی چیز، یہ 200 سال بعد لکھی کتابوں کی ہر بات نہ مانا کرے، یہ روایت اس لیے کرائی گئی کہ حضور علیہ السلام ایک جگہ تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ کھجوروں کو پیرن کا سسٹم لگا رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ نہ کرو تو فصل ہو جائے گی۔ تو انہوں نے جب فصل نہ ہوئی تو سرکار سے پوچھا کہ سرکار آپ نے تو فرمایا کہ ایسا کرو لیکن فصل تو نہیں ہوئی، تو سرکار نے فرمایا وہ تو میں نے ذاتی حیثیت میں کہا ہے، کوئی وہی تو نہیں تھی۔ یہ اس چیز اس روایت پہ یقین نہ کرو۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا سوائے اس کے کہ ہم مجھ پر جو بھی کرتے ہیں، اور جو ویسے فرماتا ہے وہ حدیث ہوتی ہے، بتا دیتے ہیں، فرما دیتے ہیں، اور جو قرآن کی آیت ہوتی ہے وہ فرما دیتے ہیں۔ بات آپ سمجھیں، اور یہ بے لاب تبصرے کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات سنوں، اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں۔ میں مختصر سا ٹائم سے بات کروں گا کیونکہ ایجوکیٹڈ مجمع ہے، اس لیے بات کر رہا ہوں۔ صرف ثقافتوں کے قصے اور اہل بیت اور صحابہ کے قصے نہ سنایا کرو، وہ تو سنانے چاہیے، وہ تو ان کا کردار ہمارے لیے مشن راہ ہے، لیکن اللہ کی تعریف بھی کیا کرو اور رسالت کو بھی سمجھایا کرو۔ جو اٹھتا ہے رسالت کے خلاف بات کر رہا ہے، یہ بڑی سننے والی بات ہے۔ ایک زمانہ ہوتا ہے انبیاء کا، ایک زمانہ ہوتا ہے اوصیاء کا، اور ایک زمانہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں فطرت کا زمانہ۔ کون سا؟ فطرت، تیرے فطرت کا زمانہ۔ فطرت کا زمانہ وہ ہوتا ہے جس میں کوئی نبی نہیں ہوتے اور
تعلیمات کو مکمل مسخ کر دیے جاتے ہیں. مسخ جیسے حدیث علیہ السلام 500 سال قبل تشریف لائے اور وہ انجیلیں جو ہے تبدیل کر کے ان کو خدا کا بیٹا بنا دیا گیا. آپ جانتے ہیں صاحب سنی میں بات اور کرنے لگا تو حضور کا زمانہ جو تھا آپ کی اعلان سے پہلے وہ حضرت عیسیٰ کے بعد فطرت کا زمانہ شمار ہوتا ہے. اور فطرت کے متعلق سرکار نے خود فرمایا ہے کہ فطرت کے زمانے میں اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو عذاب نہیں ہوتا کیونکہ اسے معلوم بھی نہیں ہوتا. تو نبی علیہ السلام کے والدین جو ہیں وہ فطرت کے دور میں گزرے ہیں اور فطرت کے دور میں ان پر عذاب نہیں ہو سکتا. اور کیا تم سوچ سکتے ہو کہ رحمت للعالمین کی والدہ دوزخ میں ہو؟ جناب عبداللہ دوزخ میں ہوں گے. آپ تصور کر سکتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں امام ابو طالب 5 سالہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بارش نہیں ہو رہی. صاحب نے کہا ابو طالب کیا کریں؟ اور میں بتاتا تاریخیں اٹھا کے دیکھ لوں. 5 سالہ محمد کا بیٹا ساتھ لے گئے کعبے کے ساتھ بٹھایا اور کہتے ہیں رب کعبہ تجھے اس خوبصورت بچے کی اس خوبصورت بچے کی قسم بارش عطا فرما. اور دعا میں پوری نہیں تھی بارش شروع. علی کی جگہ محمد کو سلاتے ہیں محمد کی جگہ علی کو سلاتے ہیں تاکہ قتل ہو تو میرا بیٹا. آنے والی کتابوں میں یقین نہ کرو 100 صحیح لکھی ہیں تو 100 غلط بھی ساتھ لکھی ہیں حکمرانوں کی وجہ سے. اور تم محمد مصطفیٰ کو اپنے سے قیاس نہ کرو. سرکار کا نور اولاً تخلیق ہوا ہے اولاً تخلیق اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. انشاءاللہ نور پہ میں کبھی بات کروں گا. یہ حضور کے والدین فطرت کے دور میں ہیں اور فطرت میں عذاب نہیں ہو سکتا. اور پھر خاندان بنو ہاشم جو تھا اس میں سے بہت سے لوگ دین ابراہیمی پہ تھے لیکن چونکہ کفار پر غلبہ تھا اس لیے اس کا اظہار نہیں کرتے تھے جن میں حضور کا خاندان بھی تھا. چھوٹی سی بات دیکھیں. اب آیا بھی آپ غور سے سن رہے ہیں؟ معاف کرنا یہ روایتی تقریر نہیں ہے ذرا غور سے فرمائیں. اب آیا اس کا ناک کٹا ہوا تھا اوپر پٹی باندھ رکھا تھا. یمن کا عیسائی تھا اور ایک لکڑی کا گرجا ساتھ رکھتا تھا. اس نے کہا میں کعبہ گرا دوں گا. آپ نے سنی ہوئی کعبہ گرا دوں گا. اور حضرت عبدالمطلب کے وہ اونٹ اور بکری ہاتھ سے پکڑ لی. تو آپ تشریف لے گئے ابرا کے پاس. تو کہتے ہیں بات یہ ہے کہ رب کعبہ جانے اور آپ جانے میرے جانور کو واپس کر. اس نے کہا عبدالمطلب تم تو کلی بردار ہو. انہوں نے کہا میں کلی بردار ضرور ہوں لیکن میں خادم ہوں نا. تم میرے جانور واپس کر دو. وہ جانے اور اس کا گھر جانے. جو بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں آپ کو بڑا لطف آئے گا اگر آپ نے غور کیا ہے. جانور واپس ہو گئے آپ چلے گئے. تو بیٹوں سے کہتے ہیں پہاڑی سے جاتے ہوئے کہ ابو طالب دیکھنا آسمان کی پوزیشن کیا ہے. انہوں نے عرض کی دادا ابا جی اب ابیلیں تو یہاں بہت سی ہوتی ہیں لیکن آج تو جھنڈ کے جھنڈ چاروں طرف سے کہا پھر جلدی جلدی چلو جلدی جلدی جانوروں کو لے جاؤ محفوظ مقام تک لے جاؤ جلدی چلو. یہ سارے ایسے نہیں تھے. یہ عبدالمطلب نام کا افسانہ ہے تو آپ کا نام بھی تو بیر بالو ہوتا ہے. آج بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا.
ہوتا ہے، کالا خان ہوتا ہے، یہ تو ادوانا نام ہے، نام سے نہیں کام سے دیکھو بات۔ تو خاندان رسالت دین ابراہیمی پر تھے، صرف چونکہ کفار کا غلبہ تھا اس لیے وہ اظہار نہیں کر سکتے، خاموش رہتے تھے۔ اب جو بات میں آپ کو بتانے لگوں، ایک دفعہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ جانور واپس ہو گئے، ابابیلیں آئیں، بھوسا بنا دیا، ہاتھیوں کو کیا بندوں کو کیا چیز کو، اور یہ سرکار کی ولادت سے تھوڑا سا پہلے ہوا ہے، بھوسا بنا دیا تھا ہر چیز کو۔ جو بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں بڑی غور طلب بات ہے، وہ بھوسا بنا دیا، ابرا ختم ہو گیا، لیکن بت وہیں کے وہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جو اللہ میاں اتنے کام کر سکتے ہیں وہ بتوں کو باہر نہیں نکال سکتے؟ نہیں نکالا، بت وہیں کے وہیں ہیں۔ یہ میں پوائنٹ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ غور کریں، بت وہیں کے وہیں پڑے ہیں، اور اب رکھ کا لشکر سوید وہ بنا کے رکھا۔ کسی عقل مند نے پوچھا کہ جناب راز کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی تدبیر فرمایا کرتے ہیں نا، یہ تو کہتے ہیں اللہ مکر کرتا ہے، ادب سے کہا کرو کہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر فرماتا ہے۔ اللہ نے تدبیر کیا فرمائی؟ اب رہ گیا اور بت وہیں کے وہیں۔ تو وہ جو کفار تھے ان کے ذہن میں یہ بات پختہ ہو گئی کہ ہمارے معبود جو ہیں یہ بڑے پاورفل ہیں، یہ بڑے پاورفل ہیں، انہوں نے ابرا کا بھوسا بنا دیا ہے اور محفوظ ہے، لہذا ہم بھی ان کی اگر تابعداری کریں گے تو 55 دن بعد یا کچھ دن بعد جب سرکار کی ولادت ہوئی اور پھر اعلان نبوت ہوا تو وہی بت جب سرکار نے اٹھا کر باہر پھینکے کعبے سے اور علی مرتضیٰ نے کندھے پہ سوار ہو کر اپنے بت کو بھی باہر پھینکا، تب انہیں پتہ چلا کہ یہ اصل بات یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ نے ہم کو نکال کر کعبہ پاک کرا۔ بات سمجھیے، یہ بات نہیں کہ وہ سب کیوں نہیں گئے، تو آپ نے کعبے کو پاک کروایا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ انہیں 40 سال بعد نبوت حاصل ہوئی، 40 سال پہلے جو کردار تھا، معصوم کی حفاظت روح قدس کرتی ہے اور وہ ہر کام وہی کے تحت کرتا ہے، پیدائش سے لے کر دنیا سے جانے تک کوئی رجس اس کے اندر نہیں جاتا، کوئی گناہ ہو نہیں، اس کو سارے کہتے ہیں کہ ابو طالب کے بھتیجے ہیں تو بڑے اچھے، بڑے صادق اور بڑے امین ہیں، لیکن یہ ہمارے بتوں کی پرستش نہیں کرتے اور نہ ان کی نیاز کھاتے ہیں۔ تو یہ کون روکتا تھا؟ نبی کو علم ہوتا ہے کہ میں نبی ہوں، جناب عیسیٰ چھوٹے سے انہیں معلوم تھا اور سردار انبیاء کو پتہ نہیں۔ ہم کتابوں سے جب علم حاصل کرتے ہیں سرکار کی ہستی کے مطابق تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو دوستو یہ فطرت کے دور میں گزرے ہیں ان کے والدین، اور رسول اللہ کے والدین کے متعلق اس طرح کھلم کھلا باتیں نہ کیا کرو، کھلم کھلا باتیں نہ کیا کرو، رہ گئی کہ ہم بھی کچھ کبھی کبھی غلطی کر جاتے ہیں، کبھی کبھی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ ایک اور بات سنو، میرے پوائنٹ ہوتے ہیں، باتیں آپ کی سنائی ادھر کافی جہاں تک میرا خیال ہے ایجوکیٹڈ پرسن بیٹھے ہیں، بہت سی جگہ
اس کا ثبوت میں آپ کو دیتا ہوں۔ سیدنا حمزہ نے شراب پی، اٹھنے کی پہنچے کاٹ دی، سرکار تشریف لے گئے صحابہ کے ساتھ، دور کھڑے ہوئے افسوس فرمایا اور واپس آ گئے۔ کیوں؟ کہ ان کو علم تھا کہ اس نے سید الشہداء اس کا گناہ اپنی جگہ، وہ تو ان کو اگلے جہان خدا جانے اور سیدنا حمزہ جانے۔ بات آپ سمجھیں؟ دوسری بات، ایک نے کہا کہ کبھی آپ نے مجھے کوڑا مارا تھا، سنی سنائی بات ہے مولانا، آپ نے مجھے درا مارا تھا۔ سرکار نے فرمایا تم بھی مار لو۔ انہوں نے کہا جی قمیض اٹھائیں میں درا ماروں۔ سرکار نے قمیض اٹھائی تو اس نے مور نبوت چوم لی۔ اب وہ نبی پہ الزام لگا رہا ہے، اسے سزا ملنی چاہیے تھی، لیکن اس کا عشق اس مقام پر تھا کہ نبی خاموش ہو گئے۔ اس کو اس چیز کی سزا نہیں ملی کہ تم نے کیوں مجھ پر الزام لگایا، اس عشق کو اپنایا گیا جو عمر نبوت چومنے کے لیے تھا۔ بات آپ سمجھے؟ یہ کہتے ہیں علی نے یار محمد رسول اللہ کا لفظ نہیں کاٹا، انہوں نے کہا سرکار میں نہیں کاٹوں گا، انہوں نے گناہ کیا، وہ بھی عشق کے تحت تھا۔ سرکار نے یہ نہیں کہا کہ علی تم نے گناہ کیا، سرکار نے خود مٹا دیا۔ ان کے تبصرے نہ سنے کرو، یہ نہیں پہچان سکتے محمد مصطفیٰ کیا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں اخلاق، بڑی خوبصورت بات آپ کو سناؤں۔ ایک بزرگ صحابی تو نہیں تھے اس وقت، بزرگ آدمی تھے، سرکار ریت پہ تشریف رکھتے ہیں صحابہ کے ساتھ، مسجد نبی سے تھوڑا دور، تو تشریف لائے، کہا یا رسول اللہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا آؤ مسجد میں جا کر ہو جاؤ۔ آگے آگے سرکار چلے، پیچھے پیچھے صحابہ چلے، اور پیچھے وہ بزرگ، سنو پیچھے وہ بزرگ، مسجد میں جب اسلام انہوں نے قبول کیا، کلمہ پڑھایا سرکار نے، واپسی پہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سرکار کہ آپ آگے چلیں۔ یہ جو اخلاق کے دعوے دار ہیں، جو توہین رسالت کر رہے ہیں، جو توہین صحابہ کر رہے ہیں، توہین اہل بیت کر رہے ہیں، شرم نہیں آتی ہے؟ سرکار اور صحابی کو کہتے ہیں کہ بابا آپ آگے چلیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے آگے چلوں؟ سرکار فرماتے ہیں آپ بزرگ ہیں۔ اس نے کہا جی بزرگ تو میں اس وقت بھی تھا، انہوں نے تو اس وقت آپ مسلمان نہیں تھے، آپ کی تعظیم مجھ پر فرض نہیں تھی، اب ہے کیا ہمیں یہی اخلاق ہے؟ اور کوئی بھی صحابی ہو اس کا وہی مقام ہے جس قسم کے صحابی کا اکرام رسول اللہ نے کیا۔ اب جس کی صاحبزادی ہماری ام المومنین ہے، اس کو تو برا بلا کہتے ہو، انہیں پتہ نہیں کہ وہ لوگ کون تھے۔ انہوں نے کبھی علی کی توہین نہیں کی، انہوں نے کبھی اہل بیت کی توہین نہیں کی۔ وہ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا تھا کہ لکھوا کے لے آؤ، آپ تمہارے غلام ہیں، بیٹے کو میرے کفن میں رکھنا، میری مغفرت ہو۔ کچھ لوگ ادھر کہنے لگے کہ وہ پیر صاحب غیر سید ہیں اور ان کے مرید بھی، ادھر مجھے ملے۔ وہ کہنے لگا جی ہم سادات کا احترام نہیں کرتے۔ میں نے کہا کیوں نہیں کرتے؟ ہمارا سلسلہ تو حضرت صدیق اکبر سے ہے، حضرت علی تو چوتھے خلیفہ ہیں، ان کی اولاد عبداللہ یا ہم افضل ہیں۔
میں نے کہا تمہیں دراصل سید کی تعریف ہی نہیں پتا، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ سید علی کے بیٹے کو نہیں، فاطمہ کے بیٹے کو کہتے ہیں۔ سید علی کے بیٹے کو نہیں کہتے۔ علی کے جتنے بیٹے ہیں وہ آوان ہیں یا ہاشمی ہیں۔ فاطمہ کے بیٹے جو ہیں وہ سارا، اور یہ وہ ہیں ہمیں فخر نہیں ہے، میں تو سید مخالص ہوں، ملاوٹ والا نہیں ہوں، لیکن جو مقام حسین کا علی ہے میں ان جیسا، میں زین العابدین جیسا، میں تو صحابی چھوٹے سے چھوٹے صحابی جیسا بھی نہیں ہوں۔ تو سید جناب فاطمہ کی اولاد ہے، اور اس کا زندہ ثبوت کہ حسنین جب مسجد میں تشریف لاتے تھے تو سیدنا عمر فاروق جیسے خلیفہ کھڑے ہو جاتے تھے، تعظیم کرتے، کئی دفعہ ممبر پہ بٹھایا، کئی دفعہ گود میں بٹھا کے بات کہا آپ تو سردار۔ انہوں نے نہیں کہا، یہ دیواریں ہم نے ڈالی ہوئی ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ دونوں بھائی ہیں، یہ ان کو برا بھلا کہیں گے، وہ ان کو برا بھلا کہیں گے، تو تیسرا آدمی کہے گا دونوں کو چھوڑ دو یار، ان کی تو یہ حالت ہے۔ اصل ان کا مقصد یہ ہے، ایک صحابہ کو برا بھلا کہے، ایک اہل بیت کو برا بھلا کہے، اور تیسرا فریق دونوں سے ہٹ جائے۔ لیکن ہٹ یہ اس لیے ہم نہیں سکتے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں اور حسین کے غلام ہیں۔ حسین نے سر دے دیا، اور یہ جو صحابت ہے نا اور کنیزیں تھیں، یہ روایت شیعہ میں بھی ہے اور اہل سنت میں بھی ہے کہ میں نے دیکھی، یہ عام لوگ نہیں تھے۔ کہتے ہیں نا جابر بن عبداللہ انصاری کا لاشا میت مبارک جب نکلا تو ایسے پتہ چلتا تھا، آنکھیں اتنی چمک رہی تھی کہ شاید ابھی سوئے ہیں۔ یہ جابر بن عبداللہ انصاری امام علی مقام کا مجاور بھی رہے کربلا میں۔ اس کی بڑی لمبی عمر تھی، اور ایک کنیز تھی جو بڑی مشہور ہے۔ بات یہ ہے، مجھے کہتے ہیں کہ پیر صاحب ازردہ کر دیتے ہیں، میں نے کہا تو مجھے صرف ایک بات کا جواب دے دو کہ جب سرکار کی وفات شہادت ہوئی تو صحابہ نے خوشی منائی تھی، تو روئے تھے، اتنا روئے تھے کہ انہیں روکا گیا، بڑی مشکل سے صدیق اکبر نے روکا، تو خوشی بھی مناؤ لیکن بے قابو نہ ہو جاؤ۔ میری بات سمجھے، بے قابو ہو کر نہ کرو تاکہ لوگ تم پر انگلیاں اٹھائیں، اور غم بھی منایا کرو، رونے پر کوئی پابندی نہیں۔ سید الشہداء حمزہ پہ سرکار نے آنسو بہائے، امام علی مقام کا گلا چوم کر بہائے، سیدنا حسن کے ہونٹ چوم کر بہائے۔ اور دیکھیں ان کا تذکرہ جو ہے وہ ایمان کی تازگی کے لیے ہوتا ہے۔ اتنی امہات المومنین سرکار کی پاک بیوی، تو مٹی کربلا کی حضرت ام سلمہ کو دی گئی ہے جو سب سے بزرگ تھی عمر میں، اور لطف یہ ہے کہ جب واقعہ کربلا ہوا تو صرف حضرت ام سلمہ تھی، باقی فوت ہو چکی۔ جب صبح ہوئی مٹی تو انہوں نے کہا واقعی حسین شہید ہو۔ بات سمجھے، وہ لوگ جانتے تھے۔ ایک آخری بات کروں پھر دعا مانگتے ہیں، پھر کبھی انشاءاللہ میں آیا تو میں نور کے موضوع پر آپ سے بات کروں گا کہ نور کیا ہے، اور ایک دفعہ درود پہ آپ سے بات کروں گا، اور درود کی ایک بات سن لو، یہ جو جامع عادت ہوتی ہے نا، یہ علماء عربی بیٹھے ہیں، اس کی جسے آپ کوالٹی اور کوانٹٹی کہتے ہیں وہ نہیں ہوتی، یہ مقدار کے بغیر ہوتی ہے۔ مثلاً ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور رب العزت اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود پڑھتے ہیں۔
صبح پڑھتے ہیں یا شام پڑھتے ہیں، کس وقت پڑھتے ہیں کس وقت نہیں پڑھتے، ہر وقت پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں یہ تو ہمیں نہیں پتا، لیکن پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تو ہمیشہ درود پڑھتے رہیں گے، اور جب ہر چیز فنا ہو جائے گی تب بھی اللہ نے تو درود پڑھنا ہے۔ تو اگر اللہ نے درود پڑھنا ہے تو پھر کسی شخصیت کو پڑھنا ہے نا، اس کا ہونا بھی تو ضروری ہے۔ بات آپ سمجھیں، ضروری ہے کہ نہیں؟ ایک اور بات سنو، سرکار نے منع فرمایا ہے کہ میرے وسیلے سے بھی دعا نہ کرو۔ او بھائی ہوش کر، سرکار کی ایک دعا ہے، بڑے اہل ذوق لوگ بیٹھے ذرا اس بات پہ غور کرنا۔ سرکار نے ایک دفعہ فرمایا یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے اپنی ذات سے زندہ۔ حی کا مطلب ہوتا ہے اپنی ذات سے زندہ، جسے کسی نے زندہ نہیں کیا، اپنی ذات سے زندہ ہے۔ اور اے قائم، اے قائم کرنے والے، اے قائم، اپنی رحمت کے واسطے یہ میرا مان، تو نے اتنی خدمت ہمارے خاندان کی بات سنی، تو نے اتنی خدمت ہمارے خاندان کی ہے۔ اس نے کہا سرکار اور کچھ بھی نہیں مانگتی، طویل زندگی مانگ۔ پھر کیوں؟ اس نے کہا میں کربلا میں ساتھ جانا چاہتا ہوں، شام میں ساتھ جانا چاہتا ہوں، اور گئی۔ تو یہ وہ عظیم ہستی ہے دوستو، اپنی آنکھوں کو نم کیا، اپنی آنکھوں کو نم کیا ان کی یاد میں، اور یہ تمہاری مغفرت کا وسیلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد شاد رکھے۔ دعا مانگتے ہیں، زیادہ آپ کو تنگ نہیں کرتے۔ ڈاکٹر لوگ، وکیل لوگ، بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، بات جو تھی میں نے کر دی، انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی۔